بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ خلاصۃ النحو کورس کی نویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اس کا مطلب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ قرآن فہمی کا یہ عنوان ہے ہمارا۔ ہم قرآن پاک سیکھنے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے لیکچر کے بعد اگر آپ قرآن پاک پر اس کی مشق نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، تو یہ ہماری کوتاہی بنتی ہے، اور یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی۔ پچھلے سبق میں ہماری گفتگو جار مجرور پر چلی تھی، تو جار مجرور سے متعلق سب سے اہم بات ہم نے یہ گوش گزار کی تھی کہ سب سے مین پوائنٹ اس کا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ جار مجرور کس کے متعلق ہے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ تلاش کرنا ذمہ داری ہوتی ہے۔ عبارت میں کون سا اس کا متعلق ہمیں مل سکتا ہے، اس پہ توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی سب سے مین چیز ہوتی ہے آپ اس کے مفہوم پہ غور کریں گے، بات سمجھیں گے۔ آپ نے بات سمجھنی ہے تو ہی وہ بات بننی ہے، اور پھر اسی حساب سے آپ کو پھر محاورہ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی اردو کے مطابق اس کو سیٹ بھی کریں گے تاکہ سامنے والا بھی بات سمجھ جائے اور آپ بھی بات سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں، اچھا، دوسرا پوائنٹ ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ متعلق ایک تو پہچانیں گے، دوسرا متعلق ہونا ضروری ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں پوائنٹ یہ تھا کہ جار مجرور ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہی ہوں گے، ہمیشہ کسی کے متعلق ہوں گے۔ اگر ہمیں لفظوں میں ہی وہ متعلق مل جائے تو سو بسم اللہ، اور لفظوں میں نہ ملے تو بھی گرامر کے حساب سے نحو کہے گی کہ اس کو نکالیں، یہاں کچھ نکالیں، آپ محذوف مانیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ محذوف نکال کے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ، تین لفظ ہیں ہمارے پاس، تو تین لفظ ہیں تو الحمد ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا۔ اچھا، مبتدا جب ہم نے فائنل کر لیا ہے تو سیدھا سادہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ہمیں دو چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو، یہ جو جار اور مجرور ہے، اس جار مجرور کو ظرف بنا دیں اس کا ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پورا مل کر ایک بن گیا ہے، دوسرا موجود نہیں ہے، دوسرا موجود نہیں رہا، ایک ہی نظر آ گیا ہے اب ہمیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک بن گیا نا، یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے، جڑ سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، ہاں یہ جڑ سکتا ہے، جوڑ دیا ہم نے، تو یہ اب یہاں سے مبتدا نہیں، اب یہاں سے مبتدا بنے گا۔ اگر آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو پھر یہ پورا مل کر پھر مبتدا بنے گا، پھر آگے آپ کو خبر اس کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اب جملہ کچھ سوچیں، پہلے اس کا ترجمہ، خالی مبتدا کا ترجمہ کر کے دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو پہلے جار مجرور کا اور پھر اس کے متعلق کا، اللہ کی تمام تعریفیں۔ اب آگے خبر سوچیں کیا لگ سکتی ہے اس کی۔ اللہ کی تمام تعریفیں حق ہے۔ لو جی، یہ خبر لگا دی ہم نے، اللہ کی تمام تعریفیں حق ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی، یہ الحمدللہ ہے، پہلے جار مجرور کا، اب بولیں گے کی تو یہ ہوتا ہے کتاب زیدن، کتاب لزیدن، زید کی کتاب، تو یہ لام کا ترجمہ آتا ہے، جیسے نظر تو القمر، قمر کو دیکھا بنتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لام کا ترجمہ کے لیے ہی ہو، مضمون وہی ہوتا ہے۔ بہرحال
اللہ کی تمام تعریفیں، یہ خبر ہے، حق ہیں. لو جی، مبتدا خبر کا ترجمہ ہو گیا. جار مجرور اس کے متعلق کر دیا. اور اگر آپ یہ والا کام نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں اس کو ہم یہیں پہ کلوز کریں، تو پھر آپ اس کو الگ کریں، الحمد کو الگ کر دیں، سیپریٹ مبتدا. اب آپ سے سوال ہوگا پھر یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ضروری ہے نا، یہ کس کے متعلق ہوگا؟ تو پھر آپ بولیں گے ہم یہاں پہ اپنی خبر نکالیں گے، یہ اس کے متعلق ہوگا اور یہ خبر بنے گا. یہ پھر مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے مبتدا کا تمام تعریفیں، پھر خبر کا، خبر یہاں سے یہاں تک ہے، اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو ثابت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو یہ جو نکالا جاتا ہے یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کا متعلق نہیں مل رہا، اس کے لیے نکالنا. ترجمے میں یہ اتنا کامن ہوتا ہے کہ ترجمہ، یہ لفظ ہماری اردو میں ترجمے میں آتے ہی نہیں. ثابت ہے، موجود ہے، یہ لفظ نہیں استعمال میں آتے. جگاڑ ہوتا ہے. فائنل یہی ہوتا ہے، یہ خبر ہوتی، یہ خبر ہوتی. تو چونکہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا نارملی، تو اس کو قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں کہ اشارہ ہو جائے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ خود خبر نہیں ہے، یہ اس کے الٹرنیٹ کے طور پر سامنے لکھا ہوا ہے. اصل خبر ثابت ہے، ثابت لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بھی خبر ہے، قائم مقام خبر. الٹرنیٹ ہے اس کا، ثابت کا الٹرنیٹ یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، کلیئر. تو یہ کسی بچے نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ سر ہم کیوں نکالتے ہیں جب اس کا ترجمہ نہیں ہوتا؟ نکالتے اس لیے ہیں کہ متعلق چاہیے. ہاں جی، اگلے سبق کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھیں، امید ہے کہ آپ نے توجہ فرمائی ہوگی. وہ تھا مورب مبنی. کیوں کہہ لیں ہمارا دوسرا چیپٹر شروع ہونے لگا. ایک چیپٹر ابھی تک کلوز ہوا ہے ہمارا، جتنا ہم نے پڑھا یہ ایک تھا. اور میں سمجھتا ہوں 75% تک کی جو گرامر ہے ہمارے پچھلے لیکچرز میں گھومتی رہے گی. اب آگے تو پالش ہے، اس کے آگے صرف پالش ہے. ہم نے بلڈنگ تیار کر لی ہے، ہمارے روم ریڈی ہو گئے ہیں، ہر چیز اسٹرکچر پورا مضبوط کھڑا ہے. اب پلسٹر، پالش، کلر، ڈیکوریشن، یہ چیزیں آنے والی ہیں. تو یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلے لیکچر بڑے اہم ہیں، اس پہ فوکس کرنا، ان سبقوں کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. چلتے ہیں مورب مبنی پہ. لفظ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے مبنی. معرب مبنی سے ہم تھوڑا سا پیچھے آئیں تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم معرب مبنی کیوں پڑھتے ہیں. ہم معرب مبنی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پڑھتے اس لیے ہیں بیٹے کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور عربی میں اعراب لگانے ہوتے ہیں. باقی لینگویجز میں اعراب نہیں ہوتے لیکن عربی میں تو اعراب لگانے ہوتے ہیں. تو وہ جو اعراب لگانے ہوتے ہیں، اس اعراب لگانے میں معرب مبنی کا کردار ہوتا ہے، کریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. اب آئیں پوزیشن پہ. سب سے پہلے فرسٹ آف آل، سب سے پہلے ایک بات یاد کریں کہ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے کہہ لیں، اس کی تین پوزیشنز ہوتی ہیں. نمبر ایک رفع، نمبر دو نصب، نمبر تین جر. اسم کی تین پوزیشنز ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر. یہ پوزیشن ہوتی ہے، یہ پوزیشن ہوتی ہے تینوں، رفع، نصب، جر. یہ اعراب نہیں ہوتا، یہ پوزیشن ہوتی ہے. اچھا، اب میں اردو کا ایک جملہ لکھتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون کیا ہے.
آپ کی اردو زبان ہے، اس پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جملے میں مارنے والا کون ہے؟ ہوں، جی، زید مارنے والا ہے، گڈ۔ اور کس کو مارا گیا ہے؟ پٹ کون رہا ہے؟ ہاں، بکر پٹ رہا ہے۔ تو یہ فائل ہے، یہ مفعول ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس پہ تو اعراب بھی نہیں لگا ہوا تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا، تو آپ بولیں گے سر سامنے کی بات ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اعراب سے تو نہیں پتا چلا نا آپ کو، زبر زیر پیش سے، زبر زیر پیش سے نہیں پتا چلا، ویسے ہی اندازہ تھا آپ۔ میں بولوں میں نے پانی پیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ فائل کون ہے، مفعول کون ہے؟ میں فائل، اور اور سورج غروب ہوا، کون ہے فائل، کون ہے مفعول، کون ہے؟ بولیں بولیں۔ سورج فائل ہے اور مفعول، توبہ توبہ، غروب ہونا تو فعل ہے، اس میں مفعول ہے ہی نہیں، اس میں مفعول نہیں ہے، ہاں خالی فائل ہے، یہ فائل والا جملہ۔ جی، چوہا مرا، چوہا مرا، کون ہے فائل؟ چوہا فائل، گڈ۔ زبر زیر پیش نہیں لگی تھی، بٹ آپ فائل مفعول پہچان رہے ہیں، آپ فائل مفعول پہچان رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا ہوتا ہے اس میں نسبت ہوتی ہے، زید کی کتاب، خالد کا قلم، جیسے اردو میں ہوتا ہے ایسے عربی میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو بھی پہلے لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتی ہے اس کی پوزیشن، یہ پوزیشن ہم جملے سے بناتے ہیں، ہمیں جملے سے پتا چلتا ہے، یہ بھی ایک سمجھنے والی اب بات ہے۔ تو فرسٹ آف آل کسی بھی عربی جملے میں اگر آپ نے اعراب لگانا ہے، آپ نے پہلے اس جملے کا مطلب سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کسی کا باپ بھی اعراب نہیں لگا سکے گا۔ آپ بولیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو ایسے ہی پتا چلے گا نا، زور لگانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ جب ریڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ایک بات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ خود ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نارملی آپ کی تسلسل میں ہوتا ہے، تو جب وہ آپ کے تسلسل میں ہوتا ہے تو باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ یا کتاب الصلاح چل رہا ہے آپ کا نور الازا میں یا قدوری میں، ٹھیک ہے؟ تو اب کتاب الصلاح نماز کا چیپٹر ہے، تو نماز کی باتیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، اور عربی دیکھ کے آپ کو ایک مطلب سمجھ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کبھی بھی عربی پہ آئے ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جس میں طالب العلم توجہ نہیں دیتا، اور اسی سے ساری زندگی وہ اعراب میں مار کھاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ بات؟ ہاں جی۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں، میں ایک میرا کورس ہے آسان فہم القرآن کورس، اس میں نے یہ کہا تھا کہ چھوڑیں صرف کو بھی نحو کو بھی، مٹی پاؤ، عربی پڑھو اور خالی مطلب سمجھو، کوئی اعراب نہیں لگانے کی ضرورت۔ بھئی اعراب تو بعد میں، اسٹیپ بھی اس کا بعد میں ہے، تو ہم پہلے اس میں کیوں جائیں گے؟ اعراب کا اسٹیپ بہت بعد میں ہے، فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ عربی سمجھنے پہ آئیں۔ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ جسٹ ریڈنگ، غور، نظر، توجہ،
समझ तो? हाँ, समझा करें। ये इसको पल्ले से बांधे है बात को। सारी जिंदगी नहाब याद करते रहे, इबारत कभी भी नहीं आएगी। इराब लगाना कभी भी नहीं आएगा। इराब तब आएगा जब पहले आपका मतलब समझ में आना शुरू होगा। मैं आपको मोटी मिसाल देता हूं। मैं हूं, मेरे जिंदगी के 24 साल इसी फील्ड में गुजर गए हैं। आज भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो मेरी फील्ड का ना हो, अरबी में लिखा हो, जिसका मतलब मुझे नहीं आता, मैं उस किताब को नहीं हल कर सकूंगा। पहले मतलब समझना पड़ेगा। कोई मतलब मुझे वो समझा देगा तो मैं उसका इराब भी लगा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। और ये मेरा ही मसला नहीं है, आपको भी इसका तजर्बा होगा। आपको उर्दू आती है, बड़ी लशपश आती है। इंग्लिश आती है, लशपश आती है। आपको किसी मतलब अजनबी टॉपिक पर एक तहरीर दे दी जाए, यानी यूं कह लें कि आपकी मेडिकल लाइन ना हो, मेडिकल लाइन नहीं है आपकी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक हो गए। आपको मेडिकल का एक मकाला दे दिया जाए, कोई थीसिस दे दी जाए, सर ये रीड करें, आप नहीं कर सकेंगे। अबे उर्दू में भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, नहीं मतलब नहीं आता होगा तो। एमए तो नहीं सब्जेक्ट मुश्किल लगते ना। उर्दू आती है बट ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है। वो इसीलिए मुश्किल लगता है कि उसका मतलब नहीं समझते। तो मतलब समझना जरूरी है। अब ये मतलब समझने के लिए क्या स्टेप होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिक्शनरी देखें और उसके जो अल्फाज के माना है वो जमा कर लें। तो लफ्जों के माना जमा करके फिर उसको बनाएं ना, कुछ कोई मतलब बनाएं उसका। भाई एक जुमले में 10 लफ्ज हैं, 10 लफ्जों की डिक्शनरी देखें और 10 लफ्जों को जोड़कर कैसे जोड़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। मदनी चैनल पर ना एक सिलसिला आता है, अब्दुल हबीब भाई का, जहनी आजमाइश। उसका एक वो होता है जिसमें वो कहते हैं, ये जो हरफ है इनको जोड़ें और एक रिसाले का नाम बनेगा ये। तो अब क्या करना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सोचते हैं, सोचते हैं। वो बना भी दिया है। ये आपने बनाया है ना। इसी तरह जब आपके पास अरबी का एक जुमला होता है, अल मयाहु खामसा अकसाम, 1 2 3, तो लफ्ज डिक्शनरी से निकालें, लफ्ज डिक्शनरी से निकालें सेम दैट, एक लफ्ज का ये मतलब, एक का ये, एक का ये। अब उन लफ्जों को जोड़कर एक मतलब बनाएं। जब आपका मतलब बनेगा तो आपको रफा नसब जर क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गई बात? इतनी बात समझ आ गई है? फिर मुझे आगे भी चलना है जी। हाँ, अब ये भूलना नहीं, स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है मतलब समझना। मतलब समझकर रफा नसब और जर फाइनल कर लेंगे आप। जब आपका रफा नसब और जर फाइनल हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड स्टेप होता है रफा नसब जर का डिजाइन। रफा नसब जर का डिजाइन, ये सेकंड स्टेप होता है। यानी आपको ये पता चल गया, ये फाइल है, ये मफूल है, ये मुदाफ इले बन रहा है, ये चीजें आपको पता चल गई हैं। अब अगला काम ये है कि आपके सामने जो लफ्ज आए हैं उन पर आपने एराब लगाना है, जबर जेर पेश लगानी है। तो उसका डिजाइन क्या होना चाहिए? यानी एक लफ्ज को फाइनल कर दिया आपने कि वो फाइल है, अब उस पर क्या लगाएंगे? ये डिजाइन
फाइनल करने के लिए। ये आता है सबक मोरब मबनी का, मोरब मबनी का। ठीक हो गई। यहां से अब कहानी चलेगी। आपने ये समझ लिया है कि ये काम हम कर चुके हैं। इस काम के बाद अगले काम पे हम आ गए हैं कि हमें ये पता चल जाए कि क्या लगाना है, मतलब डिजाइन क्या देना है। दन, दिन, दुन आपने देना है। ये डिजाइन, ये डिसाइड कर लिया। अब इस पे काम करते हैं। अब क्या काम शुरू होता है? कहते हैं लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है मुअर्रब, एक होता है मबनी। सादा सा मतलब इसका ये बनता है, ये जो मबनी होता है ये चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। जैसा आपने इसको देख लिया ये एज इट इज यूज होगा, इसका कोई डिजाइन चेंज नहीं होगा, कोई डिजाइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज। रफा में आएगा तो भी उसी कंडीशन में, नसब में आएगा तो भी उसी शक्ल में, जर में आएगा तो भी उसी शक्ल। आगे बात समझ। हाँ, ये वाला चैप्टर इधर निकल गया, ये चेंजेबल नहीं है, बदलेगा नहीं। मौलम जो होता है ये बदलता है, चेंजेबल होता है, इसमें तब्दीलियां आती, इसमें तब्दीलियां आती। किताबों में इसकी डेफिनेशन ये लिखी होती है कि मबनी वो होता है जो आमिल के बदलने से ना बदले, जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। और मोरब वो होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। वही बात है। वो जो आमिल होता है वो रफा नसब और जर देता है। वो जो आमिल होता है वो रफा नसब और जर देता है। जैसे आपने डिसाइड किया ना कि खाने वाला ये है, तो पीछे कोई आमिल होता है, फेल आता है, तो वो उसको खाने वाला बनाता है, वो उसको फाइल बनाता है, मफूल बनाता है। आमिल वो होता है मा बिही रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन। याद कर लें, अरबी है छोटी सी। आमिल वो होता है जिसकी वजह से रफा नसब और जर बनता है, आता है। रफा नसब जर तो समझ गए ना क्या होता है, पोजीशन। जिसकी वजह से मा बिही, जिसकी वजह से ये पोजीशन आती है उसको आमिल कहते हैं। आमिल पोजीशन देने वाला, आमिल पोजीशन देने वाला, रफा नसब जर देने वाला। तो अब आमिल ने रफा दिया तो जो लफ्ज आगे मोरब होगा तो वो चेंज भी हो जाएगा, मबनी होगा तो नहीं चेंज होगा। लेकिन रफा आएगा, आमिल आएगा तो वो रफा तो देगा उसको, चेंज नहीं होगा। समझ आ गई बात? टिक गई? आसान कर दिया ना मैंने बहुत। आमिल भी समझ गए आप, ठीक है। और अल्लाह आप पे रहम करे, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब जब आपको इतनी बात समझ आ गई है और स्टेप्स भी सारे आपको समझ आ गए हैं, आमिल रफा नसब और जर की पोजीशन क्रिएट करता है, फिर रफा नसब और जर देने का जो डिजाइन होता है वो हम यहां से इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जो मबनी होता है वो भी मरफू होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है, क्योंकि इसके पीछे आमिल आएगा, रफा वाला तो मरफू हो जाएगा, नसब वाला आएगा तो मंसूब हो जाएगा, जर वाला आएगा तो मजरूर हो जाएगा। बट उस पर शो नहीं होगा क्योंकि वो ढीठ सा लफ्ज है, जैसा है वैसा ही इस्तेमाल होगा। इसको फिर कह देते हैं ये महल्लन मरफू है, ये महल्लन मरफू है, ये महल्लन मजरूर है। इट मीन, यानी ये जो लफ्ज यूज हो रहा है इसमें चेंज नहीं हम कर सकते क्योंकि ये मबनी है, बट इसकी पोजीशन रफा वाली है, नस्ब वाली है, जर वाली है। तो मबनी को कह देते हैं महल्लन मरफू मंसूब मजरूर। ओके। हाँ, ठीक हो गई बात। आगे चलो।
اب اگلی بات یہ ہے بیٹے کہ جو مورب ہوتا ہے اس پر آتا ہے اعراب. مبنی پر تو مطلب نہیں آتا نا، چینج نہیں ہوتا، تو جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. اس پر آتا ہے اعراب. ٹھیک ہے. تو اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف. یعنی کچھ لفظوں پر زبر زیر پیش والا اعراب آتا ہے، اور کچھ لفظوں پر الف واو یا والا اعراب آتا ہے. بہت سارے لفظ ہیں، آئیں گے، یہ ہم سکھائیں گے کہاں کہاں آتا ہے. بہت سارے نہیں، یہ تھوڑے سے ہیں. ہاں تھوڑے سے ہیں، اور کوئی لمبی کہانی نہیں ہے. بٹ آپ کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا. مورب میں اعراب لگانا ہوتا ہے تو دو طرح کا اعراب آتا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت مطلب زبر زیر پیش، دمہ فتح کسرہ، کچھ بھی کہہ لیں. دمہ فتح کسرہ کہہ لیں، زبر زیر پیش کہہ لیں، اعراب بالحرکت. اور اعراب بالحرف الف واو یا. یہ کوئی مشکل تو نہیں. کوئی آپ سے پوچھے اعراب بالحرف کیا ہوتا ہے، آپ بولیں اعراب بالحرف الف واو یا ہوتا ہے. اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے، زبر زیر پیش. مشکل؟ چلیں. یہاں تک ہونے کے بعد پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے اس میں محرم میں. وہ بات کیا ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعراب آ رہا ہوتا ہے بٹ ہمارے ساؤنڈ میں نہیں آتا، تلفظ میں نہیں آتا. وہ تلفظ میں نہیں آتا. وہ جیسے انگلش میں نہیں، اب پتہ نہیں اسپیلنگ صحیح ہے کہ نہیں. کنو، کنیف ہوتا ہے نا، یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی انگلش کمزور ہے میری. اوے، جب نہیں جاننا. ٹھیک ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی زبر زیر پیش آ رہا ہوتا ہے بٹ وہ پڑھا نہیں جاتا، گم ہو جاتا ہے کہیں. تو اگر اس کو یوں کہہ دیتے ہیں، اعراب کا تلفظ ہو یا نہ ہو. اعراب کا تلفظ ہو یا نہ ہو. تلفظ اگر ہو جائے، دان، دین، دون، اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی. اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی. اور تلفظ ختم ہو جائے، یعنی اعراب ہے لیکن زبان پہ نہیں آتا، لفظوں میں نہیں شو ہوتا، اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری. میں بتاتا ہوں. ابو ایک لفظ ہے عربی کا. ابو، واو، اعراب لگا ہوا، یہ اعراب ہے واو. ابو میں یہ اعراب ہے، ابو، ابی. ٹھیک ہے. تو ابا، الف واو یا. ابو، ابا، ابی، تینوں ہی لکھ دیتا ہوں. اب اس کے آگے لگا ہو ابو شکور. آپ مجھے بتائیں، آپ اس واو کا تلفظ کرتے ہیں؟ آپ واو مدہ پڑھتے ہیں، ابو شکور، ابو شکور ایسے آپ کہتے ہیں ابو شکور. تلفظ میں نہیں آیا، تقدیری اعراب. تلفظ میں آتا تو لفظی ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے قاضی. تو اگر سپوز یہ مبتدا بنے تو یہ القاضیو ہو، اور اب لوگ کہتے ہیں اس کو القاضی پڑھ لیں. یہ کو پیش سے الجھن ہوتی ہے، یہ پیش سے تھک جاتی ہے، تو آپ اس کو القاضی پڑھیں. اس کا جو پیش ہے وہ تقدیری ہو گیا، تلفظ سے نکل گیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. پھر اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعراب لفظی، ایک اعراب تقدیری. اس کا اعراب ہوتا ہی نہیں نا، اس کا تقدیری نہیں ہوتا. ادھر اعراب آتا ہے تو اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے، اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور ان کی جگہ مخصوص ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ